सदियों साल पुरानी बात है। किसी मुल्क में शहर से दूर एक छोटे से गांव में सलीम नामी शख्स अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ सादगी भरी जिंदगी गुजार रहा था। सलीम एक सादा देहाती शख्स था जिसकी जिंदगी खेतों और घर के बीच गर्दिश करती रही। जमींदारी उसका वाहिद जरिया मुआश था और इसी मेहनत के साथ वो अपनी बीवी हाजरा और 4 बच्चों की कफालत करता रहा। अगर आपका दिल नरम है तो ये कहानी आपको जरूर रुला देगी। ये उन लोगों के लिए एक खामोश पैगाम है जो बेटे और बेटी के दरमियान फ़र्क करते हैं। बाजुकात ये फ़र्क ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक सबक सिखा देता है, मगर फिर अफसोस करने से वक्त पलट कर वापस नहीं आता। लिहाजा इस कहानी में ख़ानदान के हर फर्द के लिए एक बेहतरीन सबक है। ऐसी गलतियों को दुरुस्त करें जो आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी को अजीरन बना सकती हैं। हमारे किस्से सुनाने का मकसद भी यही है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखें और ख़ुद को बड़ी आजमाइश से बचाएं। सलीम दिन भर खेतों में काम करता था और रात को थका हारा घर लौट जाया करता, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें बैठे इमरान की मुस्कुराहट पर पड़ती, सारी थकन दूर हो जाती। हाजरा भी बेटियों के मुकाबले में बेटे से ज्यादा मोहब्बत करती और इमरान पर ही सारी तवज्जो देती, जबकि बेटियां सारा दिन घर के काम काज में लगी रहती मगर माँ बाप की एक प्यार भरी नजर के लिए तरसती रहती। 3 महीनों में बदले महीने सालों में और देखते ही देखते उसका एक लौता बेटा 23 वर्ष का हो गया। अब वो वक्त आ पहुंचा था जिसका सलीम और हाजरा ने बरसों इंतजार किया था। अपने बेटे के घर बसाने का वक्त। दोनों खुश थे, दिल में दुआएं लिए बैठे थे कि बेटे की जिंदगी खुशियों से भर जाए। घर में चहल पहल थी और तीनों बहनें भी भाई की शादी की तैयारियों में मसरूफ थी, लेकिन उनके चेहरों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो मुकम्मल ना थी। उन बहनों के दिल में एक अजीब सा एहसास जाग रहा था, एक ऐसा एहसास जिसे वो खुलकर बयान नहीं कर सकती थी। बज़ाहिर वो तीनों सलीम की बेटियां थी, मगर घर में उनका मकाम वो ना था जो होना चाहिए था। माँ बाप की मोहब्बत के बगैर बेटियों की खुशी सिर्फ चेहरे तक महदूद थी। सलीम और हाजरा की दुनिया का मरकज हमेशा उनका बेटा रहा, जैसे वही उनके बढ़ापे का सहारा और घर का असल चिराग हो। सलीम की आंखों में अपने बेटे के लिए वही ख्वाब थे जो हर देहाती बाप देखता है कि वो बड़ा होकर खानदान का नाम रोशन करे और उनके बढ़ापे का सहारा बने। हाजरा भी अपने इकलौते बेटे पर जान निछावर करती थी, उसकी पसंद और ज़रूरियात को सबसे पहले रख देती, मगर उसकी सारी तवज्जो के बीच बेटियां कहीं पीछे रह गई थी। वो भी मोहब्बत की तलबगार थी, वो भी चाहती थी कि वालिदैन उनसे शहजादियों जैसा सलूक करे, मगर ऐसा कभी हुआ नहीं। घर में इमरान की शादी की बात चल रही थी, अचानक एक और खबर आ गई। मरियम, जो कि सब बहन भाइयों में बड़ी थी, शहर से उनके लिए रिश्ता आया। सलीम और हाजरा ने ज्यादा सोचे समझे बगैर फौरन हाँ कर दी, क्योंकि उनके नजदीक बेटियों का बोझ जल्द से जल्द उतार देना ही बेहतर था। अगर रिश्ता वाकई मकबूल होता और मरियम बिला वजह इनकार करती, तब वालिदैन को इख्तियार था कि वो उसे समझा दे, मगर यहाँ तो उसे जानने की जहमत भी ना की गई। मरियम खामोश रही। वो अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उसके जज्बात की कोई हैसियत नहीं, बस एक जिम्मेदारी थी जिसे वालिदैन ने जल्द अज जल्द उतार फेंकना था। मरियम अपने दिल में एक बेनाम सा दर्द लिए और आंखों में आंसू लिए फिरती रही, और वो सवाल लिए जिसका कोई जवाब नहीं था। उसने वालिदैन के फैसले को कबूल कर लिया, जैसे कोई लवारिस जिसकी पसंद नापसंद का कोई मोल ना हो। और यूं बाई की शादी से पहले ही मरियम की रुखसती कर दी गई, एक ऐसे घर जहां शायद हालात और तलखियां उसका इंतजार कर रही थी, मगर किसी ने ये सोचने की ज़रूरत महसूस ना की कि वो क्या चाहती है या उसके दिल पर क्या गुजर रही है। मरियम की शादी के बाद अल्लाह उनका निगहबान था और उसका शोहर भी एक बहुत अच्छा इंसान निकला। वो मरियम से बेहद मोहब्बत करता और उसकी हर बात का ख्याल रखता। वक्त का पहिया घूमता रहा और कुछ सालों बाद सलीम और हाजरा के बेटे की भी शादी हो गई। घर खुशियों से गूंज उठा, हर तरफ हंसी खुशी का समा था। सलीम और हाजरा मुतमईन थे कि अब उनका इकलौता बेटा अपने घर का हो गया और बढ़ापे में उन्हें एक सहारा मिल गया। बहनों की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। वो बाई की नई जिंदगी के लिए दुआ गो थी। उन्हें यकीन था कि अब उनके वालिदैन को भी सुकून मिलेगा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भाई की शादी के बाद मरियम अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी अपने घर चली गई। वक्त गुजरता गया और फिर सलीम की बाकी 2 बेटियों की भी शादी हो गई। वो भी अपने अपने घरों की हो गई और यूं सलीम और हाजरा के लिए जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। अब उनकी तमाम उम्मीदें और सहारा सिर्फ बेटे और बहू पर था। वो यही सोचते थे कि अब बढ़ापे में उनका बेटा उनका साथ देगा, उन्हें संभालेगा, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे इमरान को नाजो न्याज से पाला पोसा था और बेहद मोहब्बत दी थी।
اب والدین بھی اپنے بیٹے سے اسی محبت کی امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بیٹے کے رویے میں سختی آتی گئی اور وہ پہلے جیسے شفقت بھرے لمحات ماضی کی یاد بنتے چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد ماں باپ کے لیے عمران کا لہجہ تلخ ہوتا گیا، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب وہ ان سے بدتمیزی کرنے لگا، جیسے وہ اس کے کچھ بھی نہیں لگتے۔ ہاجرہ کے لیے سب کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھا اور سب کچھ سہنے پر مجبور تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ بیٹے کے بدلے ہوئے رویے کو برداشت کر رہے تھے، لیکن اندر ہی اندر ٹوٹتے جا رہے تھے۔ وقت کے ساتھ سلیم مزید کمزور ہونے لگا اور بڑھاپے نے اسے گھیر لیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا زمینداری سنبھالے، کھیتوں میں کام کرے تاکہ وہ خود کچھ آرام کر سکے، مگر آرام پسند بیٹا سخت محنت کا عادی نہ تھا۔ جب سلیم نے اسے مجبور کیا تو وہ آگ بگوڑا ہو گیا اور الٹا والد سے بدتمیزی کرنے لگا۔ باپ کی زیادہ زور دینے پر ایک دن حد ہی ہو گئی جب عمران غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور باپ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلا گیا، جیسے یہ سب اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتا ہو۔ اب سلیم اور ہاجرہ بالکل اکیلے رہ گئے۔ بیٹیاں دور بیاہی جا چکی تھیں اور بیٹا بھی انہیں تنہا چھوڑ گیا تھا۔ گھر کی ویرانی اب دل پر بوجھ بننے لگی تھی، کبھی کھانا بنتا کبھی نہیں۔ ہاجرہ بڑھاپے کے سبب کسی کام کے قابل نہ رہی تھی اور سلیم بھی دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ جس بیٹے کو اپنا سہارا سمجھ کر سب کچھ دیا، وہی آج انہیں بے سہارا چھوڑ چکا تھا۔ کیسا گھر جہاں کبھی خوشیوں نے ڈیرے ڈالے تھے، اب وہاں ماں باپ اپنی زندگی سے تنگ آ کر موت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ بڑھاپے میں انہیں پوتے اور پوتیوں کی ہنسی خوشی بری آوازیں سننے کی تمنا تھی، مگر وہ اب اپنے ہی بچوں کی محبت سے محروم ہو چکے تھے۔ تنہائی اور بے بسی ان کا مقدر بن چکی تھی، لیکن بیٹے نے اب بھی سکون کا سانس نہ لیا۔ اپنی لاپرواہی اور فضول خرچی کے سبب وہ کنگال ہو چکا تھا، اور جب کوئی راستہ نہ بچا تو ماں باپ کی جائیداد بیچنا شروع کر دی۔ سلیم اور ہاجرہ بے بسی سے یہ سب دیکھتے رہے، مگر ان کے پاس آنسو بہانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ اب ان کی آواز کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ وقت کا ظالم پہیہ گھوما اور وہ دن بھی آ گیا جب سلیم کے پاس صرف ایک چھوٹا سا گھر اور ایک آخری کھیت باقی رہ گیا جہاں اس نے اپنے لیے کچھ گندم بوئی ہوئی تھی۔ وہی سلیم جس کے پاس کھیتوں کا کوئی شمار نہ تھا، جس کے نیچے سینکڑوں مزدور کام کرتے تھے، جو شان و شوکت میں زندگی بسر کرتا تھا، آج ایک اشرفی کے لیے ترس رہا تھا۔ وہی بیٹا جسے اس نے اپنی دولت اور محبت میں پلکوں پر بٹھایا تھا، آج اسے سڑک پر لے آیا تھا۔ کچھ عرصہ اس سختی میں گزرنے کے بعد سلیم کی بڑی بیٹی مریم گھر آئی والدین کی خیریت پوچھنے۔ مریم جب والدین کے گھر پہنچی تو منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ گھر مکمل سنسان تھا، دیواروں پر پرانے نمی کے نشان تھے، کچن کی حالت ابتر ہو چکی تھی اور صحن میں خاموشی کا راج تھا۔ ماں باپ چارپائی پر نڈھال پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر مریم کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی، ماں باپ کے پاس جا بیٹھی اور انہیں تسلی دینے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر وہ خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، آنسو ضبط کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، میں اپنے ماں باپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، میں یہاں رہوں گی۔ اس کا شوہر جو ایک نیک دل اور سمجھدار انسان تھا مسکرایا اور نرمی سے بولا، اگر تم اپنے ماں باپ کے پاس رہنا چاہتی ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، ہم انہیں یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر مریم کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے اور اپنے والدین کی طرف دیکھا جو خیرت اور ندامت کے ساتھ اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب والدین کی زندگی دوبارہ بہتری کی طرف جانے لگی۔ گھر میں خوشیاں لوٹ آئی کیونکہ مریم کے 2 معصوم بچے نانا اور نانی کے ساتھ کھیلتے، ہنستے اور ان کی تنہائی کو ختم کر دیتے۔ ان کی معصوم ہنسی سلیم اور ہاجرہ کے دلوں کو سکون بخش دیتی، جیسے برسوں کی اداسی کے بعد بہار لوٹ آئی ہو۔ مریم اور اس کا شوہر والدین کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگے۔ کھانے پینے کا انتظام، دوائیاں اور دیگر ضروریات سب کچھ داماد خود لے آتا، یہاں تک کہ سلیم کا بقیہ کھیت بھی سنبھال لیا۔ داماد نے گندم کاٹ کر کھلیان بھر دیے اور کھیتوں کے کام میں بھی گہری دلچسپی لینے لگا۔ سلیم کے دل کو ایک نئی تسلی ملی کہ شاید وقت نے جو کچھ چھینا تھا وہ کسی نہ کسی صورت میں واپس مل رہا ہے۔ لیکن ایک دن تقدیر نے پھر آزمائش کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک دن داماد کے ساتھ سلیم بمشکل کھیت گھومنے گیا، مگر بڑھاپے اور کمزوری کے باعث کھیتوں سے گر گیا اور اس کے جسم پر گہرے زخم آئے۔ وہ درد سے کرانے لگا۔ داماد نے فوراً آگے بڑھ کر سلیم کو اٹھایا اور حکیم کے پاس لے گیا۔
مگر زخم اتنے شدید تھے کہ سلیم بمشکل ہلنے کے قابل تھا۔ جب مریم نے اپنے باپ کو یوں بے بس دیکھا تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ سلیم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے لیے تڑپتے ہوئے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر کانپتے ہاتھوں سے اسے سینے سے لگا کر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، بیٹی میں نے تمہیں ہمیشہ نظر انداز کیا، تمہیں بیٹی جیسا پیار نہ دیا، مگر تم نے آج بیٹے سے بڑھ کر میرا حق ادا کر دیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، رحمت ہوتی ہیں۔ مریم نے بہت درد بھرے لہجے میں کہا، نہیں ابا، آپ ایسی باتیں نہ کریں، ہمارے لیے تو آپ جنت کے دروازے جیسے ہیں۔ سلیم کا گھر جو کبھی بیٹے کی جدائی سے ویران پڑ گیا تھا، اب ایک بار پھر خوشیوں اور محبت کی گرمی سے بھر چکا تھا۔ مریم کی دیکھا دیکھی اس کی دوسری بہنیں بھی والدین کی خبر لینے آنے لگی۔ نواسی اور نواسیاں نانی نانے کے گرد کھیلتے، ان کے لیے ہنسی خوشی کا سامان بنتے اور سارا دن اس کے ساتھ کھیلتے۔ سلیم کبھی ان بچوں کو دیکھتا، کبھی اپنی بیٹیوں کو، اور دل ہی دل میں سوچتا کہ شاید اللہ نے اس سے بیٹے کی محبت چھین کے بیٹیوں کی محبت سے نواز دیا ہے۔ وہ جو ہمیشہ بیٹے کے سہارے کی اس آس لگائے بیٹھے تھے، آج اسے احساس ہو چکا تھا کہ حقیقی سہارا وہ بیٹیاں ہیں جنہیں وہ کبھی کمزور سمجھتا تھا۔ بہت عرصے بعد سلیم دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کے پیچھے ہاجرہ بھی نہ ٹھہر سکی، مگر ان دونوں کی آخری منزل وہی بیٹیاں بنی جنہیں کبھی کم تر سمجھا گیا تھا۔ وہ والدین جو بیٹے کے سہارے کی امید رکھتے تھے، انہی بیٹیوں کے کندھوں پر سر رکھ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اس کہانی میں ہمارے لیے کئی قیمتی اسباب چھپے ہیں جو اصل میں اس کا بنیادی مقصد ہے۔ ماں باپ ہونے کے ناطے کبھی بھی اپنے بچوں میں فرق نہ کرے، کیونکہ والدین کی معمولی سی ناانصافی بھی بچوں کے دل میں بڑی دراڑ ڈال سکتی ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر حقوق دیے ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ بچوں کو بس ضرور دے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پیار کا انداز بدلنا بھی ضروری ہے، ورنہ لاڈ میں بگڑ جاتے ہیں بچے۔ عمران جیسے بچے جو نہ صرف خود ناکام ہوتے ہیں بلکہ اپنے والدین کے بھی کسی نہ کسی کام نہیں آتے۔ محبت کے ساتھ ساتھ بہترین تربیت بھی ضروری ہے کہ ایک بے تربیت انسان جانور سے بھی بدترین ہو سکتا ہے۔ بیٹے ہونے کے ناطے والدین کی عزت اور احترام ہر حال میں لازم ہے۔ اگر والدین کسی بیٹے سے زیادہ محبت کریں یا نہ کریں، یہ بیٹے پر اللہ نے لازم فرمایا ہے کہ بچے والدین کے تابع ہوں۔ والدین کی دعاؤں میں اپنی کامیابی تلاش کرو، ان کے سائے کو ہمیشہ اپنی خوش قسمتی سمجھو، نہ کہ ایک معمولی چیز۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کلک کیجئے تاکہ اس طرح سے موٹیویشنل ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔